الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے سینوں میں قائم دائم ثابت رکھے. حاضرین محترم، مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ ماحول دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے. کاش کہ ہمارے شادیوں کے موقع پر فضول قسم کی رسومات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر اس شادی میں بھی برکت ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے ہر گھر کا ماحول یہ بن جائے. نکاح بہت آسان ہے، مشکل نہیں. میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد ممتاز صاحب. انہوں نے اپنے بچوں بیٹوں کی شادی کے موقع پر جناب محمد زہیر رضوی اور محمد سہیل ان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا. اور جناب محترم محمد عابد صاحب کی وسادت سے اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. چند ایک باتیں، چند ایک گزارشات، دین کا پیغام اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا اور ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس ماحول میں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بظاہر یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. آج کل کے گئے گزرے دور میں اور اس پرفتن دور میں یہ کام جو اب ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جو اس کی اصل کو اور اس کی روح کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن جو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسان کی خوشی کے موقع پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیندار کتنا ہے اور اس کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کتنی ہے. اور یہ ماحول بتا رہا ہے کہ سینوں میں حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کا عشق ہے. اور شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذکر کی محفل کو سجانا بلا شبہ ان کے لیے خیر و برکت ہے. اور جتنے بھی شادی کے معاملات ہیں، بارات کے ہیں، ولیمہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں بار دیگر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
بلا شبہ اس کا اجر خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو عطا فرمانا ہے۔ کاش کہ ہمارا ہر عمل دین کے مطابق ہو جائے، ہمارا اگر کاروبار ہے وہ بھی دین کے مطابق، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق اور نیکی کے راستے پر رہیں تو کبھی بھی دکھ پریشانی تکلیف نہیں آتی۔ ہم نے ہر پریشانی بھی خود ہی بنائی، ہر تکلیف بھی خود ہی بنائی، پیسے کا بے دریغ استعمال بھی ہم نے فضول قسم کی رسم و رواج میں غرق کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر تو دین کے راستے پر خرچ کرتے ہو تو تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر فضول کاموں میں خرچ کرتے ہو تو اس سے برکت نہیں ہوتی بلکہ بے برکتی ہوتی ہے۔ شادی میں نکاح میں برکت ہی تب ہوتی ہے جب صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق شادی کی جائے، نکاح کیا جائے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے جو خطبہ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی اس کو پلے باندھ لیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ عورت کیا ہے، یہ مرد کیا ہے؟ عورت اور مرد کے ملاپ کو شادی کہا جاتا ہے۔ اس دین کی روح کو، اللہ کے کلام کو سمجھیے۔ میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھی، صرف ایک آیت کریمہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس، یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ مطلب کیا ہے کہ مرد حفاظت کرتا ہے عورت کی اور عورت حفاظت کرتی ہے مرد کی۔ مرد عورت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اور مرد جو ہے وہ ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، غربت میں، جیسا بھی ماحول میسر ہو، مرد جو ہے وہ عورت کی پوری رہنمائی کرتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے، ہر طرح سے مدد کرنی ہو تو مدد بھی کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرد عورت کا لباس ہے، اور عورت مرد کا لباس کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں عورت گھر کو سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور جو ذمہ داریاں عورت کو دی ہوتی ہے مرد نے، ان کو احسن طریقے سے وہ نبھاتی ہے مرد کی غیر موجودگی میں۔ مرد تو چلا گیا دکان پہ، کاروبار پہ، اب عورت کیا کرتی ہے؟ گھر کی دیکھ بھال، گھر کا خیال رکھنا، مال کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی کرنا، اور اس کی جو وہ گھر ہے اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا یہ عورت جو ہے اس طرح مرد کا لباس ہوتا ہے، اور لباس جو ہے وہ سردی والا بھی ہوتا ہے، گرمی والا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد عورت کا ہر طرح خیال رکھ کے اس کو ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے، اس کو نیک راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ہے دین کا پیغام۔ آئیے میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم نے فرمایا لوگوں سمجھ لو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کے کوئی دین نہیں، اسلام سے بڑھ کے کوئی دین نہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے ہر طرح رہنمائی کی، کاش کہ ہم اسلام سے رہنمائی لیں، دین سے رہنمائی لیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ ایک ایک چیز میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دی۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، توجہ نوجوانوں کے لیے میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں،
بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اس کا کیا کرنا ہے دین نے بتایا۔ لو ایک ایک بات میں کھول دیتا ہوں۔ بچہ اس دنیا میں آیا، دین کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے، حضور کا طریقہ، حضور کا عمل، حضور کی شریعت مطہرہ، حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، حکم کیا ہے دین کا کہ اس کے کان میں اذان کہو تاکہ پتہ ہو کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس کو گٹی دو، گٹی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے اور اس دین کو، پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہنمائی کس نے دی، یہ طریقہ کس نے بتایا، یہ اصول اور ضابطہ کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو بتایا۔ جس نبی لجپال علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور سے بڑھ کے، میرے پیارے محمد سے بڑھ کے کوئی بڑا رہبر بھی نہیں، کوئی بڑا رہنما بھی نہیں۔ یہ بات سمجھیے۔ 7ویں دن نام رکھے، ختنے کریں، سر منڈوائیں اور جو بال ہیں اس کے برابر چاندی صدقہ کریں۔ اس کے بعد بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو ڈانٹ کے اسے نماز کی طرف راغب کرو، دین کی طرف لے کے آؤ۔ اب بچہ بالغ ہوا، دین نے کیا ہمیں بتایا کہ اس کا بستر دوسرے بچوں سے الگ کر دو، کیونکہ وہ بڑا ہو رہا ہے، اب بلوغت کی طرف وہ جا رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، عمر کی اس حصے میں ہو رہا ہے کہ یہ جوان ہو رہا ہے۔ دین کہتا ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو، اب اکٹھے نہیں سونا۔ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکٹھے سلا دیا جاتا ہے۔ دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اب اس کو تعلیم دو، تربیت دو، اس کا دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم جو آج کی بساط کے مطابق ہے اس کو تعلیم دو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد حکم ہے کہ اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو۔ بھئی یہ پیغام کس نے دیا، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ شریعت مطہرہ کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین نے ہمیں پیغام دیا، حضور نے بتایا کہ وہ جوان ہو جائے اس کی شادی کر دو، اس کا نکاح کر دو، حضور بتا رہے ہیں۔ اور جب دین ہر طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، بچے کی اس دنیا میں آنے سے لے کر شادی ہونے تک، کاروبار تک، اس دنیا سے جانے تک، ایک ایک چیز کی رہنمائی ہمیں دین دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت دیتی ہے، حضور کا طریقہ دیتا ہے، تو ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب نکاح کر دیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نکاح غیروں کا نہیں بلکہ اپنوں کا طریقہ ہے، اپنوں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے غیروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے مدینے والے تاجدار کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے غیروں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کے اپنے گھر میں سالن پکا ہو، روٹی پکی ہو، وہ پڑوس میں نہ سالن لینے جاتا ہے نہ روٹی لینے جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں سالن بھی موجود ہے، اس کے اپنے گھر میں روٹی بھی موجود ہے۔ اور جس کے اپنے گھر میں مشورہ دینے والا ہو وہ باہر سے غیر سے مشورہ نہیں لے گا بلکہ گھر میں مشورہ کرے گا، اور جس کے گھر میں اگر مشورہ کرنے والا کوئی نہ ہو پھر وہ غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ بس اس اشارے کو سمجھو کہ جب دین اسلام نے ہمیں ہر طرح سے رہنمائی دی ہے، اصول بتائے ہیں، ضابطہ بتایا ہے، قانون بتایا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے، تو پھر غیر کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنے دین اسلام کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم تو غیر کی طرف تب دیکھیں جب اپنے گھر میں موجود نہ ہو کوئی چیز۔ بھائی ہمارے گھر میں تو ہر طرح موجود ہے، ہر طرح کی چیز موجود ہے، رہنمائی دین اسلام کر رہا ہے۔ سنیے گا، میں ایک شادی کا واقعہ، حضور علیہ السلام کے ایک خدمت گزار تھے، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے۔ تہجد کے وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ السلام ہر طرح سے اپنی امتی کا خیال رکھتے ہیں۔
ہر طرح سے اپنی امتی کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے اعلان کروا رکھا تھا، لوگوں سنو، اگر میرا کلمہ پڑھنے والا مدینہ شہر میں ہے اور اس کے ذمے کوئی ترکہ ہے، وہ چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے ترکے کو تقسیم کر دو، اور اگر اس کے ذمے قرض ہے، وہ قرض کوئی اور نہیں ادا کرے گا بلکہ محمد عربی مدینے کا تاجدار ادا کرے گا۔ حضور خیال رکھتے، حضور اپنے امتی کا کلمہ پڑھنے والے کا خیال رکھتے۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ربیہ بن کعب، حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ شادی کر لے۔ اب تہجد کے وقت حضور کو وضو کرواتے، حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا یا رسول اللہ نہ مال ہے نہ مکان ہے، غریب سا ماڑا سا آدمی ہوں، رشتہ مجھے کون دے گا، شادی کیسے کروں گا؟ شادی کے دے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضور خاموش ہو گئے۔ پہلا دن آیا، دوسرا دن بھی آیا، حضور نے ارشاد فرمایا وضو کروایا حضرت ربیہ بن کعب نے۔ یہ حضرت ربیہ بن کعب وہ ہیں کہ جب حضور کو وضو کرواتے تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا درہ رحمت جوش میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا سال ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب خدمت کرتے تھے حضور کی، وضو کرواتے تھے حضور کو، تو حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مرافتک فی الجنہ، جنت میں جہاں آپ کا گھر ہو، آپ کا پڑوسی بن جاؤں، یہی آپ کی بارگاہ سے مانگتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ تیری اس بات کو پورا کر دیا جائے گا، افغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے کہ جنت میں جہاں آپ کا گھر ہوگا، جہاں آپ رہیں گے، یہ غلام بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جو حاضرین محترم آپ کے ساتھ رہے گا، حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ شادی نہیں کرتا، یا رسول اللہ مکان بھی نہیں، مال بھی نہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، اب تیسرا دن حضور کی خدمت میں جانے سے پہلے دل میں سوچا کہ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا تو آگے سے میں طویلے دیتا ہوں، میرے پاس مال نہیں اور میرے پاس مکان نہیں، میں ماڑا سا غریب سا مسکین سا آدمی ہوں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ اب کہا اب حضور پوچھیں گے، تیسرا دن آیا، اب حضور اگر پوچھیں گے تو میں حضور کی خدمت میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں، جو آپ کی تمنا ہے میں ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ اب تیسرے دن حضور کو وضو کروانے کے لیے آئے، اب 2 دن تو حضور نے کہا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اب تیسرے دن حضور خاموش رہے۔ حضرت ربیہ نے وضو کروایا حضور کو، اور حضور نے وضو کر کے فرمایا ربیہ وضو ہو گیا، اب آپ چلے جاؤ۔ حضرت ربیہ پلٹے، اب دل میں جو بات تھی دل میں رہ گئی۔ اب تیسری مرتبہ حضور پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ آپ جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسا کر لیتے ہیں۔ اب جب حضور نے فرمایا ربیہ وضو ہو گیا اب چلا جا، حضرت ربیہ پلٹے، اب دروازے سے نکلنے لگی دھیرے دھیرے قدم کہ میں نے تو بات کرنی تھی حضور سے، لیکن پہلے 2 دن حضور نے پوچھا ہے کہ شادی کیوں نہیں کرتا، اور اب تیسرا دن آیا تو حضور نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے کہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ تو اگر حضور کہتے تو میں یہ کہہ دیتا۔ دروازے کی طرف حضرت ربیہ جا رہے ہیں اور مڑ کے پیچھے دیکھا، مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھا، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے قریب تھا کہ حضرت ربیہ بن کعب دروازے پر جاتے، حضور نے پیچھے سے آواز دی، کہا ربیہ واپس آ جا۔ حضرت ربیہ واپس آئے، حضور مسکرائے، حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ بن کعب شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا پہلے 2 دن تو حضور نے پوچھا تھا اور تیسرا دن حضور نے پوچھا، اب لجپالی فرمائی حضور نے پوچھا، اب وہ جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ مال بھی نہیں مکان بھی نہیں، مسکین سا ماڑا سا آدمی ہے، مجھے رشتہ کس نے دینا؟ یہ بات نہیں کی۔ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے غریب مدینہ میں ربیہ بن کعب تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ بن کعب جاؤ فلاں قبیلے کا سردار ہے اس سے جا کے ملو اور اسے میرا پیغام دو اور اسے یہ کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ حضرت ربیہ خوشی خوشی گئے،
اس قبیلے کے سردار سے جا کے ملے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، حضور کا پیغام دیا، کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب میاں بیوی نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، انکار نہیں کیا۔ یہ حضور کے خاتم حضرت ربیہ کی شادی کا واقعہ۔ اب حضور کا پیغام پہنچایا حضرت ربیہ بن کعب نے، اب میاں بیوی نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور انکار نہیں کیا۔ اور بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اچھا کہا، انکار نہیں کی، کہا ہم آتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ پلٹے، اب وہ اس لڑکی کے لیے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا، اس نے اندر سے آواز دی، کہا او محمد عربی کے غلام رک جا۔ رک گئے حضرت ربیہ بن کعب۔ اب پردے کے پیچھے سے اب وہ بیٹی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے مخاطب ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے، ابا جی، اماں جی، آپ کو میری فکر ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس گھر میں جائے گی جو سب سے غریب ترین ہے۔ کہا ابا جی میں یہ کہتی ہوں، آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے، اللہ اور اس کا رسول مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ اور اس کا رسول مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب جتنا کا حضور کے خدمت میں آ کے پیغام دیا، حضور نے ارشاد فرمایا، اب حضور کو اپنے غلاموں کا کتنا خیال ہے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عثمان، کھجوروں کی گٹھلی کے برابر مجھے سونا چاہیے۔ جی یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عثمان یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے سونا تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ جی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، میرے خدمت گزار ربیہ کی شادی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جو نوٹیبل بات ہے نوجوانوں کے لیے کہ آج کل کے ماحول میں ہم کس طرح سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انتظام حضرت ربیہ کرتے، لیکن نہیں، اس نکاح کے موقع پر اگر حق مہر کا بھی موقع آیا تو حضور نے فرمایا یہ محمد عربی کی طرف سے دیا جائے گا۔ حضور نے انتظام فرمایا۔ حضرت عثمان سونا لے کر آئے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ربیہ تو یہ کہتا تھا میں غریب ہوں، مدینہ میں سب سے زیادہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا سونا لے لے اور اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حادثہ بن نعمان کو حضور کے دوسرے صحابی ہیں، حضور نے بلایا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک بکری کا انتظام کرو۔ جی یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ نہیں پوچھو گے کہ کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بکری کا بچہ تو لے کر آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ربیہ بن کعب کے ولیمے کا انتظام ہوگا، کھانا پکے گا اس بکری کا، لوگ آئیں گے، ولیمے کا انتظام حضور فرما رہے ہیں۔ اور کریم نے لجپالی فرمائی، حضور نے اپنی جیب سے رقم نکالی، حضور نے ارشاد فرمایا ربیہ یہ عثمان کی طرف سے سونا آ گیا، حق مہر کا بھی انتظام ہو گیا، ولیمے کا بھی انتظام ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ محمد کی طرف سے رکھ لے، اپنی بیوی کے لیے خوشبو بھی لے لینا اور اس کے لیے کپڑے بھی خرید لینا، اپنی بیوی کے لیے خوشبو بھی لے لینا اور کپڑے بھی لے لینا اور اپنی بیوی کو تحفے میں دینا۔ میں قربان جاؤں، حضور علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کی نکاح کے موقع پر دعائے خیر فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ ربیہ بن کعب کا نکاح ہے، میں محمد تیری بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس کو خیر و برکت عطا فرما دے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں پورے مدینہ میں سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ مسکین میں تھا، نہ اپنا ذاتی مکان تھا، نہ اتنا مال و دولت تھا۔ کہا میرے کریم نے دعا کی ہے، حضور کی دعا کی برکت سے جب بھی مدینہ میں کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی وہ کسی اور کے پاس نہ جاتا بلکہ قرض لینے کے لیے ربیہ بن کعب کے دروازے پر آیا کرتا۔ پورے مدینہ میں اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی، پہلے تو خود مسکینی تھی، محمد نے دعا فرمائی تو خیر و برکت عطا فرما۔
اللہ کریم نے۔ حاضرین محترم، آخری بات اور میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ نکاح بڑا آسان ہے۔ حضور نے جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مسجد نبوی میں فرمایا، حضرت ابو بکر و عمر اس نکاح کے گواہ تھے۔ حضور نے نکاح فرمانے کے بعد جب دعا کی، حضرت علی کا بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، طبقات ابن سعد میں یہ چیز موجود ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا سر لیا، حضرت علی کا سر لیا، آپس میں ملایا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس علی اور فاطمہ میں محبت پیدا کروا دے اور اس کو آپس میں پیار اور الفت جہاد نصیب فرما دے۔ یہ دعا کی حضور نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے بڑی اور مثال نہیں ملتی۔ حضور کا جب وصال ہو رہا تھا، اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی، میرے مصطفیٰ کا سر انور تھا اور حضور علیہ السلام کی روح قدس عرصی سے پرواز کر رہی تھی۔ حضور کا وصال باکمال ہو رہا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، اور جب تھوڑا سی مزاج میں ایسا ہوتا ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم بڑی خوش ہوتی ہے نا تو یہ کہتی ہے مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب طبیعت میں تھوڑی سی ایسی ناراضگی ہو تو پھر تم کیا کہتی ہے، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں بڑی خوش ہوتی ہوں تو یہ کہتی ہوں مجھے محمد کے رب کی قسم ہے۔ آخری میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا، بڑے بڑے امیر لوگوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، شادی نہیں کی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، مالدار کتنی ہے کہ کام کاج کرنے کے لیے 20 کنیزیں موجود ہیں۔ کبھی خود اٹھ کر پانی کا پیالہ بھی نہیں پیا تھا، کبھی گھر کا کام کاج جھاڑو نہیں کیا، لیکن جب حضور سے نکاح ہوا مالدار تھی، 20 کنیزیں تھی، بہت زیادہ مال تھا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں پہ بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا اپنا جتنا مال تھا سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ظہر سے لے کے عصر کے درمیان تک جتنا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں حضور علیہ السلام نے سارے کا سارا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جتنا مال تھا وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب زبان پر یہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول آپ نے مال میرا اور تقسیم آپ نے کر دیا، غریبوں، یتیموں، مساکین کو دے دیا، نہیں، شاکر رہی، صابر رہی، رضا پر راضی رہی۔ اور پھر 20 کنیزیں رکھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر جب کپڑے پہنے تو 20 پہ بند جو تھے وہ کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے تھے، لیکن زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی۔ حضور کے گھر میں موجود ہے، کاش کہ آج کی خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھ لیں اور اس سیرت کو پڑھ لیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 20 پہ بند لگے۔ اب پہلے اٹھ کر کبھی پانی کا پیالہ نہیں پکڑا تھا، لیکن جب حضور کے گھر میں آئی پھر کام کاج کیا، شادی ہوئی کام کاج کیا، گھر میں جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، کھانا تیار کرتی، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی۔ حضور نے جو ذمہ داریاں عطا کی تھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی۔ اب کھانا بنا رہی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کچن میں کھانا بنایا۔ اب کھانا بناتے بناتے جو کوک ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جسم پر چیزیں لگ جاتی ہیں، کبھی پانی گر گیا، کبھی لہسن کا کوئی چیز گر گئی، کبھی کوئی چیز، کبھی ہلدی گر گئی، کبھی نمک گر گیا، کبھی گھی گر گیا۔ یہ جو کھانا پکانے والے ہیں کوک وہ جانتے ہیں
یا گھر میں جو کام کاج کرنے والی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں، اب کپڑوں پہ اسی طرح کھانے پکایا ہوا تیار کیا، ٹرے میں حضور کے لیے کھانا تیار کر کے لے کر آ رہی۔ ادھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کچن سے چلی، حضور کے لیے کھانا لے کر آئی۔ ادھر حضرت سیدہ خدیجہ چلی، ادھر سے اللہ کریم نے جبریل کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ جبریل حضور کی خدمت میں آئے۔ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب جبریل آئے تو سلام اللہ کا، بعد میں کہا یا رسول اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ کی یہ زوجہ، یہ گھر میں جھاڑو دینے والی، یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی اس میں وصیت ہے، نصیحت بھی ہے اور اسوہ حسنہ بھی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جھاڑو دیا، کام کاج کیا، گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا تیار کر کے حضور کے لیے لے کر آئی۔ تو جب کھانا لے کر آئی جبریل پہلے آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، جب خدیجہ آپ کے پاس آئی تو ان کو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا۔ رب کہہ رہا ہے اس خدیجہ الکبریٰ پر رب کا سلام ہو جو اللہ کے محبوب کے گھر کا خیال رکھتی ہے، کھانا پکا کر حضور کے لیے لے کر آتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی ہے اور گھر کا پورا خیال کرتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ نکاح بہت سادہ سا ہے، یہ غیر کا طریقہ نہیں۔ یہ حدیث پاک سن لو، حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے، اور جس نے میری سنت سے وہ پھیر لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، نوجوانوں، غیر کی طرف نہ دیکھنا، مدینے والے تاجدار کی طرف دیکھنا۔ تمہیں ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر کام میں دین تمہیں رہنمائی عطا کرے گا۔ کاش کہ ہمارا ہر نوجوان دین کی رہنمائی لے کر اپنی زندگی گزارے، پھر اس کے ہر کام میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شریعت مطہرہ